بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیزی اور آبی دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت مکمل کرنے کا اعلان۔ کہا بھارت کی جارحانہ پالیسی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کبھی کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ بھارت کی آبی جارحیت کے بھیانک نتائج ہوں گے۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ پاکستانی عوام مادر وطن کے دفاع کے لیے فولادی دیوار بن گئے۔ قوم کی نظریں باہمت باصلاحیت افواج پر ہیں۔ مارکہ حق کی کامیابی ہماری قومی یکجہتی اور تمام ریاستی اداروں کے مابین مکمل ہم آہنگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی قومی عزم اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کا مظہر ہے۔ افسران مستقبل کی جنگ کے خود کو تیار رکھیں۔ اسٹاف کالج کوئٹہ آمد پر فیلڈ مارشل کا کور کمانڈر کوئٹہ اور کمانڈنٹ کالج نے استقبال کیا۔ سوراب میں دہشت گردوں نے بلوچ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ سوراب کے ADCR ہدایت اللہ بلیدی نے بلوچ روایات کی پاسداری اور ریاست کے پاکستان کے تحفظ کے عہد کی تکمیل کرتے ہوئے جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ An escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. بھارت کے ساتھ تناؤ موجود، آئندہ کشیدگی ہوئی تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سید شمشاد مرزا کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا حالیہ تنازع میں دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی طرف نہیں گئے، تاہم صورتحال بہت خطرناک تھی۔ اس بار لڑائی تنازع کشمیر تک محدود نہیں رہی، دونوں ممالک کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ آئندہ اسٹریٹجک حساب کتاب کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے۔ دوبارہ ایسی صورتحال متنازع علاقوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے بھارت اور پاکستان تک پھیلے گی۔ حالیہ تصادم نے دو جوہری طاقتوں کے درمیان حدود کو کم کر دیا۔ بین الاقوامی برادری کے مداخلت کے لیے وقت کی مہلت اب بہت کم رہ گئی ہے۔ دونوں ممالک تنازع سے پہلے والی سرحدی فوجی تعیناتی کی سطح پر واپس آنے کے قریب ہیں۔ کوئی بیک چینل بات چیت ہو رہی ہے، نہ غیر رسمی مذاکرات۔ مسائل بات چیت اور مشاورت سے ہی حل ہو سکتے ہیں، انہیں میدان جنگ میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے پہلگام حملے کے 24 گھنٹے بعد سے انتاس معاہدے کی معطلی کا اعلان کیا، جو پاکستان کو قبول نہیں۔ Pakistan being home to over 13,000 glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization. All depend on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most vulnerable countries. انتاس معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارت کو ریڈ لائن عبور نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم کا دشمن کو واضح پیغام۔ دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق عالمی کانفرنس میں شہباز شریف نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا سیاسی مقاصد کے لیے کروڑوں انسانوں کے پانی کے حق کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ جس طرح غزہ میں مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال انسانیت پر کاری ضرب ہے، اسی طرح پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی نئی روش عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عالمی برادری بھارت کے رویے کا نوٹس لے اور پانی کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دوشنبے سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ شہباز شریف نے ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کیا۔ پاکستان کی بھارت کی جانب سے انتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی کی مذمت، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ہانگ کانگ میں کنونشن سے خطاب میں کہا کہ ہمسایہ ملک کی اشتعال انگیزی علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کشمیریوں کو استصواب رائے ملنے تک مسئلہ کشمیر تنازع بنا رہے گا۔ عالمی تنازعات خطے اور عالمی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل درآمد ضروری ہے۔ موجودہ حالات میں سفارتکاری، ثالثی مذاکرات اور عالمی تعاون ناگزیر ہے۔
اسحاق ڈار نے بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کے قیام سے متعلق کنونشن پر دستخط کر دیے۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے 10 روز میں دوسری ملاقات۔ ہانگ کانگ میں ملاقات کے دوران وزیر خارجہ نے ثالثی کی عالمی تنظیم کے قیام پر چینی وزیر خارجہ کو مبارکباد پیش کی۔ 9 مئی کیس میں تحریک انصاف کے MNA عبداللطیف کو سزا۔ PTI رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف 9 مئی تھانہ رمنا پر حملے کے کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ عدالت نے MNA عبداللطیف اور سابق MPA وزیر زادہ کیلاشی سمیت 11 ملزمان کو سزا سنا دی۔ پولیس نے عدالت میں موجود 4 ملزمان محمد اکرم، میر خان، شاہ زیب، سہیل خان کو تحویل میں لے لیا۔ عدالت نے حاضر غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ قوم کو 9 اور 10 مئی میں فرق کو سمجھنا ہوگا۔ جیل میں بیٹھا شخص قوم کا ہمدرد نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں تقریب سے خطاب۔ کہا قوم کو میزائل نہیں فتنہ تباہ کرتا ہے۔ جو فتنہ فساد والوں کی باتوں میں آیا وہ جیلوں میں ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ جلاؤ گراؤ کرو تو آپ ایسا نہیں کرنا۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے۔ چاہتی ہوں کہ آپ ملک کے لیے بنیان و مرصوص بنیں۔ جب قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے تو کوئی اسے ہرا نہیں سکتا۔ پاکستان نے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دی۔ ایک ایونٹ نے پوری قوم کو یکجا کر دیا۔ رافیل طیاروں پر بھارت کو بڑا غرور تھا، ہمارے طیاروں نے اسے تباہ کیا۔ بھارت سے جنگ جیتنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ورلڈ بینک کے سبکدوش کنٹری ڈائریکٹر ناجے بن حسین کی ملاقات۔ ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان کو سیاسی استحکام اور قومی اتفاق کی رائے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور وفاقی وزیر علیم خان کی قیادت میں وفود کی ملاقات۔ صدر مملکت نے ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سب کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے باہمی تعاون، قومی اتحاد اور یکجہتی بہت اہم ہے۔ تمام جمہوری قوتوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنا کر عوامی مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ مسائل کے حل کے لیے ہر فرد اور مکتب فکر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نوجوانوں کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے آنا چاہیے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اداروں کو تعاون کو فروغ دینا ہوگا۔ وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی سے ہی ترقیاتی اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ صدر مملکت سے پارٹی کارکن مائرہ ہاشمی کی بھی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ملاقات۔ صدر نے کہا کسی بھی تنظیم کی اصل طاقت اس کے مخلص کارمی چیف۔ حیرت انگیز، کراچی میں پانی اور گیس نہیں، ایسا لگ رہا ہے یہاں کے شہری چاند پر رہ رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ کراچی والوں کو اب پانی گیس کے بغیر جینے کی عادت ہو چکی۔ گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں اور IT کی ٹریننگ کے بغیر بچے باعزت روزگار کما رہے ہیں، اور مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ 10 مئی کو اللہ نے پاکستان کو عزت سے نوازا۔ بھارت کو اپنے طیاروں پر گھمنڈ تھا، اللہ نے اسے خاک میں ملا دیا۔ عید قربان کی آمد مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھنے لگیں۔ قیمتوں پر بیوپاری اور خریداروں میں رساکشی۔ قصور میں مویشی منڈی میں 2 من وزنی بکرا 2,50,000 روپے میں دستیاب۔ 1,50,000 روپے کا 40 کلو گرام وزنی دمبا خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ منڈی میں 10 من وزنی بیل اور 17 لاکھ روپے میں فروخت کے لیے پیش، اور 20 من وزنی اونٹ کی 25 لاکھ قیمت مقرر۔ سوراب گوٹ کی مویشی منڈی میں 16 من وزنی برج خلیفہ کی دھوم۔ روجانی بکرے کے نخرے ہی وکھرے، گلابی رنگت اور دراز قد، چوڑا سینہ، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ۔ ڈیرہ غازی خان میں معروف تاجر نے قربانی کے لیے اعلیٰ نسل کا پہاڑی اونٹ خرید لیا۔ تاجر کی فیملی کے بچے اور بڑے سبھی اونٹ کی خاطر تواضع میں مصروف۔